المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھایا، اس کے اندر کھجور کی چھال اور گھاس بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بستر دیکھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ دنیا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ بستر میں نے آپ کے لیے بچھایا ہے، اس کے اندر کھجور اور خز کی گھاس بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں دنیا میں اس شخص کی طرح ہوں جو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں آتا ہے، اور جب سایہ پھیل جاتا ہے تو وہ اس درخت کے سائے سے اٹھ کر چل دیتا ہے اور پھر اس درخت کے سائے میں نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے کہ ایک روز ایک انصاری عورت میرے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر سخت اور پرانا ہو گیا ہے، جسے تہ کر کے ایک کونے میں رکھا گیا ہے۔ اس عورت کے پاس گھر میں اون کا بستر موجود تھا۔ وہ گھر گئی اور اس نے میرے پاس نیا بستر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور وہ نیا بستر دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ بستر کہاں سے آیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ فلاں انصاری عورت نے میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا پرانا بستر دیکھا تو وہ گھر جا کر یہ نیا بستر مجھے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بستر اس عورت کو واپس بھیج دو۔ میں نے عرض کی کہ وہ واپس کیوں بھیج دوں؟ ایسا بستر میرے گھر میں ہو یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ یہ بستر اس عورت کو واپس بھیج دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پیچھے پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلائے۔ اس کے بعد اس انصاری عورت کو بستر واپس لوٹانا ضروری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزۂ محترمہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرماتے وہ موٹے کپڑے کا تھا اور وہ فتح خیبر سے حاصل ہوا تھا۔ میں نے اس کو 2 تہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوابگاہ میں بچھایا تھا۔ ایک شب میں نے اس کو 4 تہ کر کے بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آرام فرمایا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، میرے بستر میں تم نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ وہ بہت نرم ہو گیا تھا؟ میں نے عرض کی، میں نے 4 تہ کر کے بچھا دیا تھا تاکہ نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 تہ کی نرمی کی وجہ سے میں سوتا رہ گیا، متعین وقت پر بیدار نہ ہو سکا اور اس طرح رات کی نماز ادا نہ ہو سکی۔ اب 4 تہ کر کے نہ بچھانا، جس طرح پہلے بچھایا کرتی تھی اسی طرح بچھانا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر برہنہ پشت آرام فرماتے۔ وہ چٹائی کھجور کی کھردری چھال سے بنی ہوئی تھی۔ کھجور کی پتیوں کے کھردرے پن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر نشانات پڑ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک مکمل ہفتہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جسے آپ نے شکم سیری کے ساتھ بسر کیا ہو، 1-2 روز بھوکے نہ رہے ہوں اور فاقہ نہ برداشت کیا ہو۔ ہفتے میں لازمی طور پر 1-2 فاقہ ہونے کے باوجود میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صوم و صلات کی پابندی پر اس کا کوئی اثر ہوا ہو، جبکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ لیتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے روئے زمین کے بے حساب خزانے پاتے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ میں بھوک کی وجہ سے آپ کے شکم مبارک کو یا پشت مبارک کو خمیدہ دیکھتی
तरस खाती, आँखों में आंसू आ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे मुबारक पर हाथ फेरती। एक बार मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी जान आप पर कुर्बान, अगर इतनी दुनिया हासिल हो जाए कि आपकी गुज़र बसर और आपके अयाल की गुज़र बसर हो सके तो कैसा हो। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, मुझको दुनिया से क्या सरोकार और दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक़। मेरे वो भाई जो उलुल अज़्म पैगंबर गुज़रे हैं, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मुशक्क़तें झेली हैं और मुझसे ज़्यादा दुनिया की तंगी पर सब्र किया है। तमाम उलुल अज़्म अंबिया ने फ़क्र फ़ाक़ा की हालत में इस दुनिया को अलविदा कहा और अल्लाह के वसाल से बहरावर हुए। जब इस दुनिया से बरगश्ता हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको अपना क़ुर्ब अता किया और उनके लिए बेहिसाब सवाब रखा है। मुझे शर्म आती है कि मैं दुनियावी ज़िंदगी में बरतरी हासिल करूं और दुनियावी नियामत से लुत्फ़ अंदोज़ी करूं और कल क़यामत के रोज़ उलुल अज़्म अंबिया के दर्जात से महरूम रह जाऊं। मुझे कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा अज़ीज़ नहीं कि मैं जल्द अज़ जल्द अपने भाइयों से जा मिलूं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह के लिए ईला की गर्ज से बाला खाने में तशरीफ़ फरमा थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज़ ऐशो इशरत की फराखी और कुशादगी के लिए बाज़िद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह तक ऊपर से नीचे तशरीफ़ नहीं लाए, आप वहीं रहे। आपने अपने असहाब में से भी किसी को नहीं बुलाया। मैंने सबील निकाली और ख़िदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि आप बोरियां पर लेटे हुए हैं और चमड़े का तकिया अपने सर के नीचे रखे हुए हैं। बोरिए की छाल के खुरदुरे निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पड़ गए हैं और चंद खालें धागे में मुअल्लक़ है। मज़कूरा चीज़ों के अलावा दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली थोड़ी या ज़्यादा कोई भी शय उस जगह मैंने नहीं देखी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एक माह तक मुकीम रहे।